السلام علیکم جی۔ پاکستان کے وزیر اعظم فروری کے پہلے ہفتے میں چین کے دورے پہ تشریف لے کے جا چکے ہیں، لے جائیں گے، اس کا اعلان کر چکے ہیں وہ۔ اچھا جناب، اگر آپ کو میں یہ بتاؤں تو اس سے پہلے چین کے صدر جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ ملتوی کر چکے ہیں، اور یہ تقریباً 4 سپٹمبر کو اناؤنسمنٹ آئی تھی، 4 سپٹمبر 2020 کو، اور اس کے بعد پھر جو ہے پاکستان کا کوئی دورہ نہیں ہوا۔ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کہ اس وقت کرونا تھا اس کے اوپر، لیکن اس کے بعد پھر ایک دفعہ دوبارہ اس کی جو ہے تردید جو ہے وہ 2020 میں بھی ہوئی کہ جو چائنا کے صدر کا دورہ جو تھا، جبکہ کرونا تقریباً ختم ہو گیا تھا، وہ ایک دفعہ پھر ملتوی ہوا، اگر یہاں تک میری یادداشت ساتھ دیتی ہے، لیکن پہلا ملتوی یہاں پہ ہوا تھا۔ اور اس سے پہلے یہ 4 سپٹمبر تک تو داسو والا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ اگر ہم اس کو کرونالوجیکلی دیکھیں تو جیسے ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اقتدار میں آتی ہے تو سب سے پہلے جناب حضرت رزاق داؤد صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سی پیک کو ہمیں 1 سے 2 سال کے لیے فریز کر دینا چاہیے۔ اب رزاق داؤد صاحب کون ہیں؟ رزاق داؤد صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کوٹے کے اوپر اس حکومت کی کابینہ کے اندر شامل کیے گئے۔ وہ مشیر تجارت تھے جناب مشرف صاحب کے، اور وہ مشرف صاحب کی باقیات میں سے ہیں، اور چونکہ مشرف صاحب کی باقیات بہت مرغوب ہیں، اور ماشاءاللہ اب بھی جو ٹاپ کے اوپر ہیں یہ مشرف صاحب کی باقیات ہی ہیں جو اس حکومت کو چلانے کے اور اسے ہائیبرڈ کہنے کے دعوے دار ہیں، تو انہوں نے ان کو بطور خاص عطا کیا جناب عمران خان صاحب کو، اور انہوں نے آ کے یہ بم پھوڑ دیا، جس کے اندر چائنیز جو تھے وہ بڑے جزبوز ہوئے، چین بجبیں ہوئے، اور ان کی طرف سے ریئیکشن آیا۔ پھر انہوں نے انٹرنل ریٹ آف ریٹرن ایک ہوتا ہے انویسٹمنٹ کے اوپر، اس کا بھی بھانڈا پھوڑا اور کہا کہ جناب وہ 30% کے قریب ہے اور ہم اس کو ری نیگوشیٹ کر کے نیچے لائیں گے۔ یہ دوسرا بلو تھا جو چائنیز کو پڑا۔ پھر اس کے بعد پھر پٹے کھل گئے سب کتوروں کے، اور اس کے اوپر نا پھر بخ کرتے ہوئے ہلکی سی بخ، وہ جو آپ نے مضمون پڑھا نا کتے جو مضمون ہے نا جناب احمد شاہ بخاری پطرس کا، تو اس کے اندر وہ ہلکی سی بخ ہوتی ہے، تو ہلکی سی بخ کرتے ہوئے جناب حضرت مراد سعید صاحب نے فرمایا کہ جی 72 ارب روپیہ جو ہے وہ کرپشن ہو گئی ہے ملتان حیدر سکھر ریلوے، وہ جو موٹر وے بنی تھی اس کے اندر، اس پہ پھر چائنیز ٹپ گئے، اور پھر انہوں نے دوسرا بخ کی، اور وہ یہ تھی کہ جناب ملتان کی میٹرو کے اندر جو تھی وہ منی لانڈرنگ بھی ہوئی تھی اور وہ بھی دیا گیا تھا۔ اس بخ کے بعد تو پھر وہ بالکل ہی بخ ہو گئی نا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ مکمل طور پہ ناراض ہو گئے۔ مگر چائنیز کو ناراض کرنا مقصود تھا، یہ حکومت اس ایجنڈے پہ آئی تھی، لہٰذا اس کے نتیجے کے اندر $56 بلین نہیں $65 بلین کی جو ٹوٹل انویسٹمنٹ چائنا نے کمٹ کی تھی کہ ہم سی پیک کے تحت کریں گے۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سی پیک کے 5 روٹ ہیں، ان میں سے ون بیلٹ ون روٹ جو عبور ہے اس کے 5 روٹ ہیں، ان میں سے ایک روٹ جو ہے وہ سی پیک ہے۔ سی پیک کا جو پاکستان کے اندر حصہ بننا ہے وہ اس کا 60% جو ہے وہ یعنی کہ اس میں بننا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، بلوچستان میں۔ تو جو اوورال 5 روٹس ہیں ان پہ اتنا کم کام درکار ہے کہ جو پاکستان کا سی پیک ہے جس کے اندر آپ یہ بھی لگا لیں، گوادر پورٹ بھی لگا لیں، یہ جو ہے یہ والا پاکستان کا سی پیک جو ہے وہ سارے جو 5 روٹس ہیں ان کے اندر 60% سرمایہ کاری جو پورے ون بیلٹ ون روڈ پہ ہونی ہے، وہ 60% اس کی سرمایہ کاری صرف اس پہ ہونی ہے جو مطلب کہ سی پیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر سے تقریباً 40% جو ہے، یعنی 40% سے مراد ہے پورے عبور کا 40%، 40% جو ہے پورا عبور کا جو پروجیکٹ ہے وہ بلوچستان میں ہونی ہے، اور یوں بلوچستان کی اکانومی نے ترقی کر جانی ہے، یہ اوریجنل ویژن تھا۔
اب بلوچستان کو جنہوں نے لوٹ مار کی شکارگاہ بنایا ہوا ہے ان کو تکلیف تھی اس امر کے اوپر، تو لہٰذا جن کی نمائندگی وہ کر رہے تھے ان کی نمائندگی انہوں نے کی حضرت قبلہ جناب رزاق داؤد صاحب نے، اور کہا کہ جی سی پیک ہم بند کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا خصمہ کھاؤ، بند کر دو۔ اور ایران نے چائنا نے جا کے ایران سے ہم سے بھی زیادہ، مطلب تقریباً اگر آپ اسے کہیں تو 75 ارب ڈالر کی ایک فگر آئی ہے، ایک کوئی 100-150 ارب ڈالر کی فگر آئی ہے، 140 کی آئی ہے۔ بہرحال ہم سے بھی بڑا منصوبہ جو تھا جس کے تحت انہوں نے پورا چائنا کا جو آئل ریفائننگ سیکٹر ہے، کیونکہ ریفائنریوں کے اوپر انویسٹمنٹ تو ہوئی کوئی نہیں، گھٹیا قسم کی ریفائنریز ہیں جن کا آئل جو ہے اسمگل ہو کے جب پاکستان میں آتا ہے تو پاکستان کی گاڑیاں کھانستی پھرتی ہیں، تو اس کے اوپر ٹیکنالوجی امپرومنٹ کی ضرورت ہے نا۔ تو چائنیز کے پاس ٹیکنالوجی ہے، تو چائنیز جو ہیں انہوں نے اس ٹیکنالوجی کے ایکسچینج کا اور پورا آئل سیکٹر ٹیک اوور کرنے کا، اس وقت ٹیک اوور کرنے کا وہ سارا ایگریمنٹ ان سے کیا ہے۔ اس وقت لمحہ موجود میں اگر ہم دیکھیں تو ٹوٹال جو فرینچ کمپنی ہے، میرا خیال ہے فرینچ ہی ہے، بونجور، ہاں وہ فرینچ کا ہی ورڈ ہے، ٹھیک ہے، تو ٹوٹال جو ہے وہ تقریباً منوپلی انجوائے کرتا ہے ایران کی ڈومیسٹک آئل مارکیٹنگ کی مارکیٹ کے اوپر، اور وہی برانڈ وہاں پہ چلتا بھی ہے۔ تو اب چائنیز اس کو ٹیک اوور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کئی چائنیز برانڈ وہاں پہ انٹر ہوں گے، کئی ریفائنریوں کو وہ ٹیک اوور کریں گے، کسی میں وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے، جو بھی سلسلہ ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ ڈال کے یہ سارا کچھ ڈال کے تو پھر اس کے اندر کاربن کریکر، وہ پلانٹ جو ہوتے ہیں جس کے اندر پلاسٹک جو بنتی ہے، جو دنیا کی فیوچر کی ریکوائرمنٹ ہوگی، مجھے لگتا ہے کہ فیوچر کے اندر یہ جو پیٹرول ڈیزل کی ضروریات جب ختم ہو جائیں گی، ہم جیسے ممالک میں رہ جائیں گی تھوڑی بہت، تو ہم کتنا ہوں گے گلوبل کنزمپشن کا، تو زیادہ تر یہ ادھر ہی جائے گا۔ ہاں یہ جو فاسل فیول ہے نا، فاسل جوسز، اپنا ڈائناسور کا جو جوس ہے اس سے پلاسٹک ہی بنا کرے گی، گاڑیاں کم ہی چلیں گی، ہاں وہ بجلی پہ زیادہ تر چلی جائیں گی، لہٰذا ان کے ساتھ وہ کمنگ بیک اپنا موضوع ذرا ادھر ادھر نہ ہو جائیں، تو وہ ان کے ساتھ جا کے معاہدہ کر لیا۔ یہ ہمیں ایک قسم کی چپیڑ تھی یا وہ تھا، تو ہم نے ان سے کہا ان دی مین وائل کہ جناب وہ سیکورٹی کے نام پہ آپ نے ہمیں پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا، دے رہے ہیں آپ $500 ملین سالانہ، تو اس کو ڈبل کر۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر لاسٹ جو تھا وہ ہم نے پھر بندے مرنے دیے، میں یہ تو نہیں کہوں گا مروا دیے، ہم نے بندے مرنے دیے پراپر سیکیورٹی نہ دینے کی وجہ سے۔ سیکورٹی کون دیتا ہے میں نہیں دس رہا، میرے ٹیڑھ سے ٹانکے لگے ہوئے نے، تو میں نے کوئی شوق نہیں نامعلوم افراد سے اٹھائے جانے کا جو سیکیورٹی فراہم کرتے، تو سیکیورٹی پھر فراہم ہم نے ذرا ٹیلی کر دی، تو پھر وہ جو تھے دشمن جو تھا وہ واردات ڈال گیا۔ تو اس پہ چائنیز نے کہا کہ ہاں جی کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ ہم نے کہا کہ جناب امریکہ نے انڈیا کو کہا تھا اور انڈیا نے جناب ٹی ٹی پی کو کہا، اور ٹی ٹی پی واردات ڈال گئی۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے یہ آپ ذرا کہہ دیں میڈیا کے اوپر بیٹھ کے۔ اب میڈیا کے اوپر ہم امریکہ کی مخالفت کیسے کر دیں یا انڈیا کی مخالفت کیسے کر دیں؟ رو پٹ کے تو اس سے ہم نے LOC کے اوپر سیز فائر لیا تھا، تو ہم نے نہیں کہا۔ جب ہم نے نہیں کہا تو پھر ہم نے انہیں آگے سے کہا کہ دیکھیں ہمیں موقع دیں، ہم آپ کو آ کے سچویشن ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے ایک بہت بڑے ادارے کے ایک بہت بڑے سربراہ کو کہا گیا جی آپ تشریف نہ لائیں، ٹھیک، وہ کہا گیا جی ذرا صاحب مصروف ہیں، آپ ذرا پھر آ جائیے گا۔ اب اس دوران مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد یہ جو پرائم منسٹر کا دورہ شیڈول ہوا ہے اس کی کیا ریزننگ ہے۔ یہ اس کا پس منظر جو ہے اس میں آپ یہ رکھنا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے اس سے پہلے امریکی صدر چینی صدر نے ادھر آنا تھا، اور چینی صدر نے آ کے ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی پروجیکٹ کا افتتاح کرنا تھا۔ چینی صدر اپنے آپ کو بڑا ہائی پروفائل رکھتا ہے، اور جب وہ ہائی پروفائل رکھتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ جہاں پہ جائیں وہاں پہ بڑے بڑے ایگریمنٹ سائن ہوں، جس طرح کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے دور میں کیے تھے۔ اب اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت مسئلہ یہ ہے جو کہ سی پیک کا اوریجنل پلان تھا، چونکہ اچھا ہٹایا کیوں گیا تھا اس کو، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس حکومت کے آنے کے بعد 2 پروجیکٹ جو ہے وہ چائنیز کے ساتھ ہم نے کیے ہیں، دونوں ہی میرے خیال کو ڈیم شیم کے پروجیکٹ، اور اس کے اندر لوکل پارٹنر کمپنیاں جو تھیں وہ پاکستان کے عسکری اداروں کے جو کنسٹرکشن ونگ ہیں وہ تھیں۔ تو کیا ہم سمجھیں کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ چائنیز کمپنیاں جلدی جلدی پروجیکٹ کرتی جا رہی تھیں، کھانے وال سے لے کے اور لاہور تک کی جو ڈولائزیشن تھی وہ مشرف صاحب کے دور کے اندر پیسے جاری ہو گئے تھے، اور فوج کے سب آرڈینیٹ ادارے کوئی داخل ہوئے تھے،
اور پھر وہ نہیں بنی جی، ٹھیک ہے. اور پھر مشرف صاحب گئے، پھر پیپلز پارٹی گئی. جب PMLN آئی ہے تو انہوں نے کوئی شور وور مچا کے تو کہا کہ جناب بنا دیو. تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ پیسے تو ہم نے خرچ کر لیے تھے، اب نئے پیسے جاری کر دیں تو ہم بنا دیتے ہیں. تو پھر نئے پیسے جاری ہوئے. بنائی انہوں نے ہی تھی لیکن قیمت احتیاطاً ڈبل کر دی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ قیمت احتیاطاً ڈبل کر دیتے ہیں جب ان کے اپنے کھاتے بھی تو ہوتے ہیں نا. چھوڑیں پر پھر ان باتوں کو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 2 پروجیکٹ ہوئے جس کے اندر لوکل پارٹنر وہی تھے. اس کے علاوہ چائنیز نے یہاں پہ وہ جو ایک ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ تھا کہ CPEC کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم بہت ساری انڈسٹریز کے اندر گریجویٹ کر چکے ہیں، اب ہم آپ کو کچھ انڈسٹریز ری لوکیٹ کرنا چاہیں گے. ہم نے کہا جی ہمارے پاس ٹیکسٹائل کا بڑا بیس ہے اور ایکسپرٹیز ہے اور مین پاور دستیاب ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنا ٹیکسٹائل سیکٹر ادھر لے آئیں گے. ٹیکسٹائل سیکٹر تو انڈیا اور افریقہ میں انہوں نے ٹرانسفر کر دیا، کیونکہ اس دوران ہم نے کہا روکو پہلے ساڈا حصہ کڈو. تو وہ پیسہ حصہ تو پھر نہیں ملا تو وہ ادھر لے گئے چونکہ اب پتہ نہیں پاکستان کے حصے کیا آتا ہے. لیکن یہ جو پاکستان نے اوریجنل پلان تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لیکن آپ کے ہاں تو بجلی نہیں ہے، چلیں پہلے بجلی بنا لیتے ہیں. اچھا چیزیں ایک دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کی سہولت نہیں ہے، چلو پھر ریلوے بچھا لیتے ہیں اور موٹر ویز بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن تھوڑا سا بھی 20% بھی ٹریڈ بڑھی تو آپ کا تو کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم چوک ہو جانا ہے، چلو پھر گوادر بھی ڈیولپ کر لیتے ہیں. اس طرح کرتے کرتے ہم نے اوریجنل پروجیکٹ سے ان کو دھکیل کے ادھر لائے کہ جناب یہ چیزیں آپ ڈیولپ کر دیں، کیونکہ کوئی بھی ویسٹرن کنٹری بھی نہ صرف کہ ہمیں فنانس کرنے کو تیار نہیں ہے بلکہ ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک جب بھی ہم کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ لے کے جاتے ہیں وہ ہماری فائل اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں آپ یہ کر لیجئے. تو انہوں نے وہ کرنا شروع ہوئے تو پھر کسی کو ہابڑا پڑ گیا کہ ساڑھے ہی سے کچھ نہیں آیا تو کھا گئے. پھر انہوں نے حکومت سے پیسے لیے، 80 ارب روپے تقریباً سالانہ لیتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے پھر 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ اپنے ملک کے خلاف لانچ کر دی، اور جس کے نتیجے کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ جناب CPEC جو ہے وہ تو انویسٹمنٹ نہیں ہے، وہ تو قرض ہے. اور CPEC جو ہے اس کے اندر تو ریٹ آف ریٹرنز ہی بہت زیادہ ہے. CPEC جو ہے وہ تو لوٹ مار ہے. CPEC جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں، جھوٹ ہے، جعلی ہے. اب وہی تھوکا چاٹنے جا رہے ہو نا. اوے میرا فکرہ دوسرا فکرہ کی لکھ بیٹھا. ان کو موت نہیں آنی جب تک انہوں نے اپنا سارا تھوکا چاٹ نہیں لینا. تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ فروری کے پہلے ہفتے میں جناب عمران خان صاحب چائنا میں اپنا تھوکا ہوا چاٹنے جائیں گے، ٹھیک ہے. وہ تمام واہیات جو انہوں نے بکی تھی، میں بکی کا لفظ جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں یہاں پہ، وہ تمام واہیات جو انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بکی تھی، اس کے چھینٹے جو چائنا میں پڑے تھے وہ اب چاٹنے کے لیے جا رہے ہیں بما اہل و عیال، یعنی کہ اپنا پوری بارات لے کے جا رہے ہیں کہ میں بھی چاٹتا ہوں اور تم بھی چاٹو. تو خیر وہاں پہ پہنچیں گے. اور فی الحال جو خدشات ہیں جو کہ جناب اپنا شاہ محمود قریشی صاحب نے چائنا سے آنے والے طلبہ کو کہے، اس کے اندر ان کے منہ سے ایک غیر محتاط فکرہ برآمد ہو گیا ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ شاید اس دورے کے دوران چینی صدر جو کہ موجودہ سیٹ اپ کے اندر خود کو فادر آف دی نیشن کے عہدے کے اوپر متعین کر چکے ہیں، یعنی ماؤ زے تونگ کے لیول سے بھی ہائی لے گئے ہوئے ہیں اپنے آپ کو، قانون سازی بھی کروا لی ہوئی ہے انہوں نے، وہ شاید ان سے نہ ملیں اور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے لیول پہ ملاقات دے کے ٹہلا دیا جائے. اب یہاں پہ یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ اگر یہ جو ہے میں نے ڈرائیو کیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے، اگر تو چینی صدر نے ایک سیریمونیل ملاقات بھی دے دی، ٹھیک ہے، اور سیریمونیل ملاقات دے کے ہی دور سے بیٹھے ہوئے انہوں نے ملاقات دے دی 1 on 1، تو اس کا مطلب ہوگا کہ چائنیز جو ہیں ان کے ہاں برف پگھل گئی ہے. اور جو انڈین میڈیا اس وقت جو پروپیگیٹ کر رہا ہے وہ غلط ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ انڈین میڈیا ہمارے بارے میں ایسی غلط خبریں دیتا ہے جو بعد میں بدقسمتی سے سچی ثابت ہو جاتی ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تو وہ یہ کہہ رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ ملاقات نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو موجودہ حکومت جو ہے جو اپنی انٹرنل سسٹینیبلٹی کی جنگ لڑ رہی ہے اور جس کے لیے وہ ایکسٹرنل سپورٹ لینے کے لیے جو اسے امریکہ سے نہیں ملی، امریکہ سے فون نہیں آیا،
اب وہ ایکسٹرنل سپورٹ لینے کے لیے چائنا گئی تھی اور وہاں پہ وہ ناکام لوٹی ہے۔ حکومت اور حکومت کو انسٹال کرنے والے دونوں ہوں گے اس اچیومنٹ کے یا اس نقصان کے جو کہنا چاہیے ذمہ دار۔ بس جی، بڑی محتاط زبان کے اندر یہی کہا جا سکتا تھا۔ ہم بڑے پرشوق اور پر اشتیاق انداز کے اندر اس دورے کے منتظر ہیں۔ اس دورے کی اجازت مل جانا بھی میرا خیال ہے کہ جس لیول کے اوپر پاکستان اور چائنا کے درمیان اس حکومت یا اس رجیم یا عمران خان اینڈ سرپرستان کے ساتھ تعلقات چلے گئے ہوئے تھے، اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بریک تھرو ہے، کامیابی ہے، اور چائنا کی طرف سے پیغام ہے کہ اس کے دل میں ابھی بھی پاکستان کو دیکھ کے کاؤں ماؤں ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔